اس پانی سے طہارت کا حکم کیا ہے، اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تو کل میں نے بتایا تھا کہ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے یا پانی میں کوئی پاک چیز ملا دی جائے اور وہ پانی کے 3 اوصاف جو ہیں رنگ، مزہ، بو، ان میں سے کسی ایک وصف کو متغیر کر دے، بدل دے، تو اس پانی سے وضو کرنا ہمارے یہاں کیا ہے، جائز ہے۔ جیسے کہ سیلاب کا پانی ہے جی، سیلاب کے پانی میں کیا ہوتا ہے، کئی ایک چیزیں مل جاتی ہیں یا مٹی کے ذرے مل جاتے ہیں، پھر اس کا ایک وصف بدل جاتا ہے عام طور پر، یا زعفران یا صابن یا اشنان میں ہوا پانی۔ اور اشنان کیا ہے، میں نے بتایا تھا کہ ایک گھاس ہے جی جو اگتی ہے زمین پر، اور پہلے تو اگلے زمانے میں صابن وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، سرف وغیرہ، تو اسی گھاس سے جو ہے وہ کپڑے وغیرہ کو کیا جاتا، استعمال کیا جاتا صابن یا سرف کے طور پر، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال اگر پانی میں کوئی طاہر چیز، پاک چیز مل جائے اور پانی کے 3 اوصاف رنگ، مزہ، بو، ان میں سے کسی ایک وصف کو متغیر کر دے تو اس پانی سے وضو کرنا ہے۔ جیسے سیلاب کا پانی لے لو، یا صابن یا اشنان ملا ہوا پانی، یا زعفران کا پانی وغیرہ، ٹھیک ہے جی۔ اور قدوری کی جو عبارت ہے قدوری شریف کی، وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر پانی کے 2 وصف یا 3 وصف متغیر ہو گئے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ قدوری شریف کی عبارت میں آپ غور کریں، کیا عبارت ہے کہ اگر کوئی پاک چیز مل جائے پانی میں اور اس کے پانی کے 3 اوصاف میں سے ایک وصف کو بدلے، کیا ہے وہاں پر، ایک وصف کو بدلے، تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ تو قدوری کی اس عبارت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی کے ایک وصف کی بجائے 2 وصف یا 3 وصف متغیر ہو جائیں تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا، سمجھنا کی بات۔ لیکن جو ہدایہ کی شرح نہایہ میں لکھا ہے، صاحب نہایہ نے لکھا ہے، اپنے اساتذہ سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اگر پانی کے 2 وصف بھی بدل جائیں تو بھی وضو کرنا جائز ہے جی، بلکہ 3 وصف بھی بدل جائیں پاک چیز کے مل جانے سے تو بھی وضو کرنا جائز ہے۔ صاحب نہایہ نے اپنے اساتذہ سے بات نقل کی ہے جی۔ یہاں تک کہ دیکھیے جو خریف کا زمانہ ہوتا ہے، یعنی پتجھڑ جس کو ہم بولتے ہیں، پتے جھڑتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ درختوں کے پتے جھڑتے ہیں، تو جو خریف کا زمانہ ہوتا ہے اس میں حوضوں میں درختوں کے پتے کیا ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جی۔ گرنے کے بعد کافی دیر ٹھہرنے کے بعد پانی ہی میں پانی کے 3 اوصاف بدل جاتے ہیں، اس کا رنگ بھی بدل جاتا ہے، مزہ بھی، اور اس کی بو بھی بدل جاتی ہے۔ تو بھی یہ حضرات جو ہے بغیر کسی انکار کے اس پانی سے وضو کیا کرتے تھے، کون؟ جو ہمارے اسلاف تھے، صاحب نہایہ کے اساتذہ وغیرہ وغیرہ جی۔ تو پہلے تو حوض ہی ہوتے تھے، آج کل کی طرح ٹوٹیاں بھی نہیں تھی، یعنی نل وغیرہ نہیں تھے، حوض تھے۔ تو یہ حضرات جو ہے خریف کے زمانے میں جب حوضوں میں پتے گر جاتے، پتجھڑ کا وہ زمانہ ہوتا، پتے گر جاتے تو پتے کافی دیر ٹھہرنے کے بعد وہ پانی کے 3 اوصاف بدل جاتے ہیں، یہاں تک کہ رنگ بدل جاتا ہے، اس کا مزہ بدل جاتا ہے، اس کی بو بھی بدل جاتی ہے۔ تو یہ حضرات جو ہے اس سے وضو کیا کرتے تھے بغیر کسی انکار کے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ 3 اوصاف کے متغیر ہو جانے کے باوجود بھی وضو کرنا کیا ہے، جائز ہے نا جی۔ لیکن امام طحاوی نے شرح طحاوی میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے ایک شرط ہے، کیا ہے؟ ایک شرط ہے، اگرچہ پانی کے اوصاف بدل جائیں لیکن پانی کی رقت باقی رہے،
پانی کی رقت، جو پانی کی طبیعت ہے وہ باقی رہے. تو اگر کسی پاک چیز کے ملنے سے پانی مثلاً گاڑھا ہو گیا، اس کی جو رقت تھی، اس کا جو پتلا پن تھا وہ ختم ہو گیا، تو پھر اس سے وضو کرنا ان حضرات کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو یہ بات شرح طحاوی میں لکھی ہوئی ہے کہ اگرچہ پاک چیز کے مل جانے سے پانی کی تینوں اوصاف بدل جائیں تو بھی چل جائے گا، لیکن پانی کی رقت باقی رہے، وہ ختم نہ ہونے پائے جی. چنانچہ اگر کوئی چیز پاک چیز پانی میں مل جائے اور ملنے کے بعد پانی وہ گاڑھا ہو گیا اس طور پر کہ اس کی رقت ہی ختم ہو گئی، تو اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے جی. بات سمجھی؟ اور اسی طریقے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ فتح القدیر جو ہدایہ کی بہت مشہور شرح ہے، فتح القدیر، اس کے مصنف ہیں علامہ کمال ابن حمام. تو علامہ کمال ابن حمام اپنی کتاب فتح القدیر شرح ہدایہ میں وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں جی کہ ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں احمد بن ابراہیم میدانی، ان سے اس پانی کے بارے میں پوچھا گیا جس کا رنگ کثرت اوراق کی وجہ سے متغیر ہو گیا ہو، بہت زیادہ پتے گر جانے کی وجہ سے اس پانی کا رنگ کیا ہو گیا ہو، بدل گیا ہو، متغیر ہو گیا ہو. تو ایسے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا، پوچھا گیا اس سے فقیہ احمد بن ابراہیم میدانی سے جی. تو یعنی اتنے اس میں اوراق گر جائیں کہ ہاتھ میں پانی اٹھایا جائے تو پتوں کا رنگ نظر آئے صاف. تو ایسے پانی کے بارے میں آپ سے دریافت کیا گیا، پوچھا گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. وضو کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اس پانی کو آپ پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، دوسری چیزوں کو دھونے وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ پانی پاک ہے. لیکن وضو کرنا اس سے اس لیے جائز نہیں ہے کہ پانی پر پتوں کا رنگ کیا آ چکا ہے، غالب آ چکا ہے نا. تو اب وہ مائع مطلق نہیں رہا بلکہ مقید ہو گیا جی. بات سمجھ میں آ رہی؟ اس لیے اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. بات سمجھی؟ چلیے ٹھیک ہے. تو یہ خلاصہ تھا عبارت کا. اور اس کے بعد مصنف کی جو عبارت ہے اس پر ایک اعتراض بھی وارد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے سابق میں گزرا ہے، کیا الا ما غیر طعمہ او لونہ او ریحہ، ہے نا، کہ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی. پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، الماء طہور، پانی پاک ہے، لا ینجسہ شیء، اس کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی، الا ما غیر طعمہ او لونہ او ریحہ. ہاں جی. تو مصنف علیہ الرحمہ کی جو عبارت ہے اس پر ایک اعتراض ہوگا. وہ اعتراض کیا ہوگا؟ وہ یہ کہ سابق میں گزرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الماء طہور لا ینجسہ شیء الا ما غیر طعمہ او لونہ او ریحہ، مگر یہ کہ اس کا مزہ یا اس کا رنگ یا اس کے بو کو بدل دے تو وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ ناپاک ہو جاتا ہے. جس کا تقاضا تو یہ ہے، سرکار کے اس فرمان سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر پانی کا ایک وصف بھی متغیر ہو گیا تو پھر اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا. حالانکہ امام قدوری جو ہے اس صورت میں جواز کے قائل ہے کہ نہیں. امام قدوری نے کیا فرمایا جی کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اور اس کے 3 وصف میں سے ایک وصف بدل جائے تو اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز. اعتراض ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ ہاں، اعتراض سمجھ میں آیا. تو پھر جواب کیا ہوگا اس اعتراض کا؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ دیکھو
حدیث پاک میں شیئن کا جو لفظ آیا ہوا ہے نا، تو شیئن سے عام چیز مراد نہیں ہے، بلکہ شیئن سے مراد شیئن نجس ہے۔ شیئن سے کیا مراد ہے؟ شیئن نجس، یعنی الماء طہور لا ينجسہ شیئن نجس، کہ پانی پاک ہے، اس کو کوئی ناپاک چیز ناپاک نہیں کر سکتی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو حدیث پاک ہے یہ مائع جاری کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں مائع جاری کے بارے میں بات سمجھی؟ تو اب حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب یہ ہوگا کہ مائع جاری پاک ہے، کوئی ناپاک چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی ہے، کب تک؟ جب تک کہ اس کا رنگ یا مزہ یا بو متغیر نہ ہو۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھی؟ تو حدیث پاک کا یہ مطلب ہوا کہ جاری پانی پاک ہے، کوئی ناپاک چیز اس کو نجس نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس کا رنگ یا مزہ یا وہ متغیر نہ ہو۔ اور قدوری کی جو عبارت ہے وہ کس بارے میں ہے؟ وہ پاک چیز کے بارے میں ہے نا جی، کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اور ملنے کی وجہ سے پانی کے 3 اوصاف میں سے ایک وصف بدل جائے تو پھر اس سے وضو کرنا جائز ہے، تو پھر کوئی اعتراض باقی نہیں رہا۔ تو پتہ چلا کہ حدیث پاک میں جو شیئن کا لفظ ہے، شیئن سے مراد کیا ہے؟ شیئن نجس ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ حدیث پاک کس بارے میں وارد ہوئی ہے؟ مائع جاری کے بارے میں وارد ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے تو ترجمہ تو کل کر دیا تھا نا میں نے۔ وقال الشافعی سے جی حضرت یہاں سے تھا وقال الشافعی۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، تو یہ سب کچھ جو ہے ہمارے نزدیک تھا، پھر اعتراض جواب جو کچھ بھی تھا یہاں پر تھا۔ لیکن اب آگے میں آپ کو بتا دوں، اچھا ایک بات اور، کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، یہ بھی جانا تھا، صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ امام قدوری نے اپنی کتاب قدوری میں زردق کے پانی کو شوربے کے درجے میں رکھا ہے نا، گاجر کا جو پانی ہے اس کو کس کے مرتبے میں رکھا ہے؟ شوربے کے درجے میں رکھا ہے، یعنی دونوں سے وضو کرنا ناجائز ہے، کیونکہ شوربے سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو جب گاجر کے پانی کو نے شوربے کے درجے میں رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گاجر کے پانی سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ زردق کا پانی اس کے مرتبے میں ہے، زعفران کے پانی کے درجے میں ہے۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ ایک وصف متغیر ہو جائے تو بھی وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے جی، کیونکہ زعفران کا پانی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے پانی کا ایک وصف کیا ہو جاتا ہے؟ متغیر ہو جاتا ہے، تو اس سے وضو کرنا جائز ہے۔ تو امام ابو یوسف سے جو مروی ہے وہ یہ کہ زردق کا پانی یعنی گاجر کا پانی اس زعفران کے پانی کے درجے میں ہے اور زعفران کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ زردق کے پانی سے وضو کرنا جائز ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہی صحیح بھی ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ نے اس کی صراحت کی ہے، اور امام ناطفی، امام سرخسی علیہم الرحمہ نے اسی کو اختیار بھی کیا ہے۔ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ بھائی گاجر کا جو پانی ہے، زردق کا جو پانی ہے وہ کس کے درجے میں ہے؟ شوربے کے درجے میں نہیں ہے جیسا کہ امام قدوری نے فرمایا ہے، بلکہ اس کے درجے میں ہے؟ زعفران کے پانی کے درجے میں۔ سمجھیں آپ؟ جی چلیے ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد آگے جو آنے والی عبارت ہے اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب بتایا گیا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زعفران اور اس جیسی جو چیزیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں، زعفران اور اس کی ہم مثل اس کی مانند اس کی جیسی جو چیزیں ہیں جو زمین کی جنس سے نہیں ہیں، تو ان کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ یہ مطلق پانی نہیں ہے بلکہ مقید پانی ہے۔
جی یہ مطلق پانی نہیں ہے بلکہ کون سا پانی ہے؟ مقید پانی ہے جی۔ چنانچہ دیکھیے آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ زعفران کا پانی کہتے ہیں، صرف پانی تو نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ آب زعفران یا پھر زعفران کا پانی جی۔ اور اضافت جو ہوتی ہے وہ موجب تقیید ہوتی ہے، یعنی تقیید کا سبب بنتی ہے اضافت جو ہوتی ہے جی، جیسے کہ درخت کا پانی، پھل کا پانی، زردک کا پانی۔ تو کہنا وہ یہ چاہتے ہیں کہ زعفران کا پانی بولا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ مائع مقید ہے، مائع مطلق نہیں ہے۔ اور مائع مطلق نہ ہونے کی صورت میں کس کا حکم دیا گیا ہے؟ تیمم کا حکم دیا گیا ہے نا جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم کو پانی میسر نہ ہو تو پھر تم کیا کرو؟ یعنی اگر تم کو مائع مطلق نہ ملے، پانی نہ ملے سے مراد کیا ہے وہاں پر؟ اگر تم کو مائع مطلق نہ ملے، تم نہ پاؤ تو پھر کیا کرو؟ تیمم کرو۔ تو پتہ چلا کہ زعفران وغیرہ کے پانی کے موجود ہوتے ہوئے تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ زعفران اور اس جیسی جو چیزیں جو زمین کے جنس سے نہیں ہیں تو ان کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، یعنی وہ اگر پانی میں ملی ہوئی ہیں چیزیں تو پھر اس پانی سے، ان پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے ان کی؟ دلیل یہ ہے کہ یہ پانی اب مقید پانی ہے، مطلق ہے نہیں۔ چنانچہ دیکھو کیا کہا جاتا ہے؟ آب زعفران، یعنی زعفران کا پانی کہا جاتا ہے، یعنی اس میں اضافت ہے، اور اضافت کیا ہوتی ہے؟ موجب تقیید ہوتی ہے، تقیید کا سبب ہوتی ہے، جیسے کہ درخت کا پانی، مائع شجر، مائع ثمر ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے مائع زعفران بھی کیا ہے؟ مائع مطلق دیا گیا ہے۔ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اگر تم کو پانی نہ ملے، اور وہاں پر ماء سے مراد کیا ہے؟ مائع مطلق۔ اگر تم کو مائع مطلق نہ ملے تو تم کیا کرو؟ تیمم کرو۔ تو اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ زعفران وغیرہ ملا ہوا جو پانی ہے اس کی موجودگی میں بھی تیمم کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ برخلاف زمین کے اجزاء کے، یعنی اگر اجزائے زمین میں سے کوئی چیز پانی میں مل جائے تو وہاں پر امام قدوری فرماتے ہیں کہ اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز۔ سمجھیں آپ جی؟ کیونکہ عادتاً عموماً جو ہے کوئی پانی زمین کے اجزاء کے ملنے سے خالی نہیں ہوتا ہے، یعنی پانی جو ہوتا ہے اس میں زمین کے اجزاء میں سے کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جاتی ہے۔ ایسا ناممکن ہے کہ پانی ہو اور اس میں زمین کے اجزاء میں سے کوئی چیز نہ ملے جی۔ تو جب کوئی بھی پانی زمینی اجزاء سے خالی نہ ہوا تو پتہ کیا چلا جی؟ کہ زمین کے اجزاء کے مل جانے سے مائع مطلق میں کوئی فرق نہیں آتا ہے بلکہ وہ مطلق ہی رہتا ہے جی۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ پانی میں اگر زمین کے اجزاء مل گئے تو یہ پانی مطلق ہی رہے گا، اس سے وضو کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اور اگر زمین کے اجزاء کے علاوہ کوئی چیز پانی میں مل جائے تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ مقید ہو جائے گا، اور اس سے وضو کرنا کیا ہوگا؟ ناجائز ہوگا۔ بات سمجھیں آپ؟ دیکھیے ترجمہ، ترجمہ دیکھیے تو فرماتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں
لا يجوز التوضي بماء الزعفران واشباهه مما ليس من جنس الارض۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زعفران اور اس کی مانند ان چیزوں کے پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے جو زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ اشباہ کا معنی کیا ہے جی؟ اس کے مانند، اس کے مشابہ، ہے نا؟ تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ وضو کرنا جائز نہیں ہے بماء الزعفران و اشباہی، زعفران اور اس کے مانند چیزوں سے، مما لیس من جنس الارض، جو زمین کی جنس سے نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ لأنہ ماء مقید، کیونکہ اس لیے کہ یہ مائع مقید ہے، اس لیے کہ یہ کیا ہے جی؟ مائع مقید ہے۔ الا یرا، کیا نہیں دیکھتے؟ انہ یقال ماء الزعفران، کہ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماء زعفران کہا جاتا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ماء زعفران کہا جاتا ہے۔ صرف ماء نہیں بولا جاتا، صرف پانی نہیں بولا جاتا، بلکہ اس کو کیا بولا جاتا ہے؟ ماء زعفران بولا جاتا ہے، زعفران کا پانی بولا جاتا ہے نا جی، اضافت کے ساتھ۔ اور اضافت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ موجب تقیید ہوتی ہے، میں نے بتایا ہے نا جی۔ بخلاف اجزاء الارض، برخلاف کس کے؟ زمین کے اجزاء کے، برخلاف کس کے؟ زمین کے اجزاء کے۔ لأن الماء لا يخلو عنها عادةً، اس لیے کہ عام طور پر پانی ان سے خالی ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ زمین کے جو اجزاء ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پانی میں ملی ہی ہوتی ہے۔ پانی زمینی اجزاء سے خالی ہو یہ ناممکن ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو بہرحال بخلاف اجزاء الارض جو ہے نا، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے مما لیس من جنس الارض جو کہا ہے جی، تو اسی کی یہاں سے وضاحت ہو رہی ہے کہ زعفران وغیرہ کے ملے ہوئے پانی سے وضو کرنا ان کے یہاں درست نہیں ہے۔ لیکن اگر پانی میں زمین کے اجزاء یعنی مثلا مٹی کے ذرات وغیرہ مل جائیں، اور یہ جو ملاوٹ ہے یعنی زمین کے اجزاء کی ملاوٹ اگر پانی کے اوصاف کو مکمل طور سے خارج نہ کرے تو اس صورت میں اس پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ اس پانی میں ملاوٹ ہے زمینی اجزاء کی، مگر یہ ملاوٹ ایسی ہے کہ جو عام طور پر پانی میں لگ ہی جاتی ہے، مل ہی جاتی ہے، اور اس سے بچنا ناممکن ہے جی۔ لہذا زمینی اجزاء کے ملنے کے باوجود بھی یہ پانی کیا رہے گا؟ مائع مطلق کے درجے ہی میں رہے گا، اور مائع مطلق سے وضو کرنا کیا ہے؟ درست ہے۔ لہذا اس پانی سے بھی وضو کرنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا۔ بات سمجھیں آپ جی؟ ہاں۔ اس کے بعد پھر آگے فرماتے ہیں وَلَنَا سے جو ہے وہ ہماری دلیل بتا رہے ہیں۔ وَلَنَا سے کیا بتا رہے ہیں؟ ہماری دلیل کیا تھی جی؟ زعفران وغیرہ کے پانی سے وضو کرنا کیا ہے؟ جائز ہے جی، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، وہ اس کو مائع مقید مانتے ہیں جی۔ تو وَلَنَا سے ہماری دلیل بتائی جا رہی ہے۔ کیا ہے ہماری دلیل؟ دھیان سے سنیے گا۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی کا نام جو ہے اب بھی علل اطلاق اس پر باقی ہے۔ کس پر؟ زعفران کے پانی پر۔ ہاں جی،
اب بھی اس پر کیا پانی کا نام باقی ہے. دیکھیے علیحدہ اس کا کوئی نام نہیں ہوا. ہاں جی، زعفران کا جو پانی ہے اس کا علیحدہ سے کوئی نام نہیں ہے، بلکہ اب بھی اس پر پانی کا نام علی الاطلاق باقی ہے. لیکن آپ کے ذہن میں تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھئی اس کا تو علیحدہ نام ہو گیا ہے نا. جی، زعفران کا پانی اس کو کہا جاتا ہے، صرف پانی تو نہیں کہا جاتا، اضافت کے ساتھ اس کا تو نیا نام ہے. آپ کے ذہن میں سوال ہو رہا ہوگا، نہیں سمجھی؟ ہم نے کیا کہا؟ ہماری دلیل کیا ہے؟ ہماری دلیل یہ ہے کہ پانی کا نام اس پر اب بھی باقی ہے علی الاطلاق. اس پر مائع زعفران وغیرہ پر. جی، ہم نے کہا کہ دیکھیے اس کا کوئی علیحدہ سے نیا نام نہیں ہے. تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی زعفران کا پانی اضافت کے ساتھ ایک نیا نام تو ہے، اس کا تو نیا نام ہو گیا، کیونکہ پہلے بغیر اضافت کے ساتھ اضافت کے اس کو صرف پانی کہا جاتا تھا. اب تو اضافت ہو گئی تو نیا نام ہو گیا نا. تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، جو ہمارے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ زعفران کی طرف جو اس کی نسبت ہے، اضافت ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کنویں اور چشمے کی طرف نسبت ہے نا. جیسے کہ ہم بولتے ہیں کنویں کا پانی یا ہم بولتے ہیں چشمے کا پانی. کیا ایسا بولنے سے وہ پانی مقید ہو جاتا ہے؟ جی، جی کنویں کا پانی جو ہم بولتے ہیں کنویں کی طرف اضافت کر کے، یا چشمے کی طرف اضافت کر کے ہم بولتے ہیں چشمے کا پانی، تو اس سے کیا وہ پانی مقید ہو جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ مطلق ہی رہتا ہے. وہ تو سمجھنے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہم جو ہے اس کی اضافت کر دیتے ہیں، کنویں کا پانی یا چشمے کا پانی. تو یہاں پر بھی جو زعفران کی طرف جو نسبت ہے، اضافت ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کہ کنویں کی طرف اضافت ہے، چشمے کی طرف اضافت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. تو زعفران کی طرف اس کی نسبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ کنویں اور چشمے کی طرف نسبت کرنا. یعنی جس طرح کنویں کا پانی یا پھر جو ہے چشمے کا پانی مطلق ہے، اس کی اضافت ہے، تو اسی طرح زعفران کا پانی بھی کیا ہے؟ مطلق ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی. اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے ترجمہ دیکھیں. تو فرماتے ہیں وَلَنَا، اور ہماری دلیل کیا ہے؟ ان اسم الماء باق علی الاطلاق، کہ علی الاطلاق اب بھی اس پر پانی کا نام کیا ہے؟ باقی ہے. کہ علی الاطلاق اب بھی اس پر کون سا نام باقی ہے؟ پانی کا نام. پانی کا نام باقی ہے. الا یرا انه لم يتجدد له اسم علی حدۃ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے علیحدہ سے کوئی نیا نام نہیں ہے؟ جی، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس کے لیے کوئی علیحدہ سے نام نہیں ہے؟ یا آپ یوں ترجمہ کر سکتی ہیں کہ کیا دکھتا نہیں کہ اس کے لیے الگ سے علیحدہ سے کوئی نام نہیں بنا ہے؟ ٹھیک. اور اضافت ہو، جو ہمارے ذہنوں میں سوال آ رہا تھا کہ بھئی اس کا تو نیا نام ہے زعفران کا پانی، اضافت کے ساتھ نیا نام ہو گیا نا، تو اسی کا جواب دے رہے ہیں. وَإِضَافَتُهُ إِلَى الزَّعْفَرَانِ كَإِضَافَتِهِ إِلَى الْبِئْرِ وَالْعَيْنِ، ہے نا. اور زعفران کی طرف پانی کی اضافت ایسی ہے جیسے کہ اور چشمے کی طرف ہے. جیسے کہ کنویں اور کس کی طرف ہے؟ چشمے کی طرف ہے. ٹھیک ہے. ان الخلط القلیل لا يعتبر به، ولأن الخلط القلیل لا يعتبر به. یہاں سے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ یہاں سے مائع زعفران کے وضو کے قابل ہونے کی دوسری علت بیان کر رہے ہیں کہ بھئی جو مائع زعفران ہے وہ وضو کے قابل ہے، یعنی اس سے وضو کیا جا سکتا ہے. اس کی دوسری وجہ بتا رہے ہیں. جی، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے وہ اصل مسئلہ جو ہے وہ خلط والا مسئلہ ہے. مسئلہ ہے خلط والا مسئلہ ہے، اختلاط والا مسئلہ ہے.
اور خلط اور اختلاط کے سلسلے میں ایک ضابطہ ہے. کیا ضابطہ ہے؟ کہ ملنے والی چیز غالب ہے یا مغلوب ہے، یہ دیکھیں گے. اگر مغلوب ہے تب تو جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے پانی پر. ہاں جی، بات سمجھیں آپ؟ اگر ملنے والی چیز کیا ہے، مغلوب ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے کہ تھوڑی چیز کے ملنے سے بچنا یہ آسان بھی نہیں ہوتا ہے. ہاں، اور اگر پانی وغیرہ میں ملنے والی چیز غالب آ جائے تو وہ پانی جو ہے اب وضو کے قابل نہیں رہتا ہے، کیونکہ وہ ملنے والی چیز اب اس پانی کو وضو کے قابل رکھا نہیں اس نے، ہے نا جی. اور کسی بھی چیز کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ اجزاء کے اعتبار سے ہوتا ہے، رنگ وغیرہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا ہے، رنگ وغیرہ کے بدلنے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ اجزاء کے اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی اگر ملنے والی چیز کے اجزاء وہ غالب ہیں پانی پر تو پھر اس شے کو غالب مانا جائے گا اور پانی کو مغلوب مانا جائے گا. ہاں جی. اور اگر ملنے والی چیز کے اجزاء کم ہیں، پانی کے اجزاء زیادہ ہیں، تو پھر کیا سمجھا جائے گا؟ پانی غالب ہے اور وہ ملنے والی شے کیا ہے؟ مغلوب ہے. یعنی رنگ وغیرہ کے بدلنے سے غلبے کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ کسی بھی چیز کا غلبہ جو ہوتا ہے وہ کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ اجزاء کے اعتبار سے ہوتا ہے. کس اعتبار سے ہوتا ہے؟ اجزاء کے اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ پاک چیز کے اختلاط کا ہے، اور پاک چیز کے اختلاط کی صورت میں، ملنے کی صورت میں اس کا اعتبار ہوگا، غلبے کا اعتبار ہوگا. ہوگا جی، غلبے کا اعتبار ہوگا نا. ہاں، اور غلبے کا اعتبار بھی جو ہوگا